کرم رحم اور فضل کی نشانی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایسی مجالس کی طرف مرغوب فرما دیتے ہیں، رجوع فرما دیتے ہیں، اور ہم اسی کے فضل سے ان مجلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ مجلس جو ہے خصوصاً ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، جس وجہ سے بزرگان دین نے ان مجالس کو قائم کرنے شروع کیا اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ مقصد اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنی بھی اصلاح ہو اور عوام کی بھی اصلاح ہو، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، حالات گزر رہے ہیں، فتنوں کا زمانہ بڑھ رہا ہے، دین میں نئے نئے فتنے شامل ہو رہے ہیں، ہدایتی راستے ختم ہو رہے ہیں اور بدعات کے ظلمات کے راستے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے غلط چیز میں جو ہے انسان جلدی بڑھتا ہے، جلدی اٹریکشن محسوس کرتا ہے، اور یہ فتنہ ہوتا ہے دور کا سب سے بڑا۔ اصل ہمارا دین جو ہے وہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیے، اور صرف پیغام نہیں بلکہ 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ کرام نے وہ عمل کر کے ہمیں دکھایا۔ تو ہے واقعی اتنی عرصہ، یا تو ہم اس کو دنیا داری میں گزار دیں، بے کیف میں گزار دیں، ہدایت کے ساتھ گزار کر ہم آخرت کی خدائی میں منزل حاصل فرما لیں جو اللہ نے جنت میں ہمارے لیے بنائی ہیں اور رکھی ہیں۔ صرف اس کے لیے یہ ہے کہ انسان کو تھوڑا سوچنا پڑتا ہے کہ میں کس راستے پہ ہوں، کہاں چل رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کیا پیغام دیا ہے۔ چھوٹی سی چیز میں پورا پیغام ہے جس پہ ہم نے چلنا ہے۔ اطیع اللہ و رسول فقط فاز فوزا عظیما، پورا دین ہے اس میں ختم۔ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کلمہ ہمارا ہے، یہی ہمارا دین ہے، اسی پہ ہماری کامیابی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو، اس کے احکامات ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، آپ کی سنت پہ انسان چلے۔ پھر کوئی بھی تو آ جائے، فتنے کا زمانہ، دجال کا زمانہ آ جائے، کیسے بھی آ جائے، اگر انسان اس بات پہ قائم ہو جائے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، ہر حالت میں کرنا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، تکلیف ہیں، مصیبت ہیں، جتنی سی بڑی تکلیف دنیا کی آ جائے، یاد رکھیں، لیکن جہنم کی تکلیف سے کچھ بھی نہیں ہے، یاد، اس کا تو 1 سیکنڈ بھی کیا، 1 لمحہ بھی ایسا ہوگا جہنم کا کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ تو یہاں جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں اپنے دین پہ قائم رہنے کے لیے، جسم کٹ جائے انسانوں کے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اس تکلیف سے بچ جائے گا جو 1 لمحہ بھی اس کی تکلیف انسان برداشت نہیں کر سکے گا۔ جہنم کی اتنی سخت تکلیف ہے، تو یہ تکلیف کچھ بھی نہیں اس کا مقابلہ۔ تکالیفوں سے، مشکلات سے گھبرا کر دین کو چھوڑنا، دین سے پھر جانا، وہ دین نہ کرنا جو اللہ کے ہمیں پیغام دی ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے، صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھایا ہے، اس سے رخ پھیر لینا، یہ اپنی بربادی ہے، اپنی اولادوں کی بربادی ہے، اپنی آخرت کی بربادی ہے، وہ چند دنوں کے لیے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کو پکڑے۔ جب قرآن کو پکڑ لیا تو پھر اس کو سائن تلاش کرے، نہیں کرے گا سائن تلاش، وہ صحیح ہوتا ہے، یار یہ تو کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز ہوتی ہے۔ ایک ایک قدم پہ قرآن آپ کو کس سے سنا رہے ہیں، بتاتا ہے، الحمدللہ بتا رہے نہیں بتا رہا قرآن تو بتاتے ہیں۔ نحن نقص علیک، قرآن دیکھیں سورۃ یوسف میں کیا کہتا ہے، احسن قصص، یہ حبیب ہم تمہیں ایک بیان سناتے ہیں، خوبصورت بیان ہے، فانٹاسٹک بیان ہے، احسن قصہ ہے، خوبصورت انداز سے بڑا بیان اے حبیب ہم آپ کو سناتے ہیں، بتاتے ہیں۔
کس طرح بتاتے ہیں؟ زبان نہیں، کہتا نہیں او ہے ہی نا، اترے گا کہاں پر؟ حاضر قرآن میں، قرآن ہے نہیں، جو بیان ہوگا کیا ہوگا، کیونکہ وہ کیا ہے، وہ لائٹ ہے، جو قصے سارے کیا بتا رہا ہوں وہ لائٹ ہیں، تاکہ جو عقل مند لوگ مسافر ہیں اس سے عبرتیں حاصل کرتے ہیں. اللہ یہ قوم ایسے کام کیا، یہ نماز نہیں پڑھتی تھی، یہ حال ہوا، جو اللہ کے ساتھ یہ حرام خانی کرتی، یہ حال ہوا، ہم تنس کرتے تھے، یہ حال ہوا، بے پردگی کرتے تھے، یہ حال ہوا. یا اللہ یہ قوم کم ترازو توڑتی تھی، اس طرح اللہ نے اس کو تباہ کر دیا. میں جھوٹ بولتا ہوں، کماتا ہوں، بزنس چلاتا ہوں، فراڈ کرتا ہوں، دھوکے کرتا ہوں، ٹیکس کھاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، ترقی کرنا، تو میرا کل حال جو ہوگا وہ یہ اس قوم جیسا حال ہوگا میرا. یہ لائٹیں بتا رہی ہیں آپ کو قرآن میں. بولے سبحان اللہ. تو ہم سب مسافر ہیں آخرت کے. قرآن ہماری موٹر وے ہے، اور اس کے اندر بتائے کچھ سے سارے کیا ہیں، وہ سائن ہے جو ہمیں پہنچا رہے ہیں. مثال میں تھا جس میں ایک مثال میں نے آپ کو دی، بیان قص و حسن قصص اللہ کہتا ہے. بیان بھی ہے پہلے ہائی نہیں کیسا بیان، اب کتنی قصوں کے ساتھ یہ ایک انوکھا بیان، ایک لائٹ آ رہی ہے موٹر وے کے اوپر. انوکھا کیا ہے تو اس میں میسج بڑا زبردست ہوگا. ایک دم دماغ میں آ گیا نہیں آئے گا، دیکھتے ہیں کیا میسج ہے اس کے اندر. جو بڑی زبردست لائٹ ہوگی، تو ہم تو مسافر ہیں نا، تو اس لائٹ کو تلاش کریں، کر گئے تو وہ جو ساری رکاوٹیں آتی ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، حسد ہے، چلن ہے، بغض ہے، حرامکاری ہے، اوپر ہے، نیچے، زندگی کے پارٹس ہیں نا ہمارے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قصے کے اندر وہ تمام چیزیں بیان فرمائی ہیں. احسن قصص. یہ محبت کا قصہ نہیں، زلیخا یوسف کا قصہ جو بنا رہے ہیں، محبت کا قصہ نہیں ہے، بڑا عظیم قصہ ہے. او ہے نا، چلو میں باقاعدہ نبی کے ساتھ اس قرآن کے اندر داخل کر رہا ہوں. کیوں؟ آیت الساحرین، یہ نشانی ہوگی کون؟ ان لوگ ساحروں کے لیے جو جانا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ پہنچنا چاہتے ہیں. آیت الساحرین ہے اس کے اندر. یہی نا بھائی قرآن میں پڑھتے تھے نا سورج قصہ، سورج کی پڑھ رہا ہے، کوئی اور مزے لینے سے پڑھ. یہ مزے والا قصہ نہیں ہے، تو بڑے حقیقت قصہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. بڑی زبردست لائٹ لگا دی موٹرے اوپر، جو آخرت کے مسافر ہیں ان کے لیے. باتیں سمجھ آ رہی ہیں میری؟ جس کو آج ہاتھ تو کھڑا کر دیکھو، صحیح بات سمجھ جائے گی. عقل مند ہو ماشاء. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کے پکڑے بغیر، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کیے ہدایت نہیں مل سکتی، اور ہدایت نہیں مل سکتی وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہے، سیدھا جہنم اس کا راستہ ہے. کہ سب چیز جو انسان کے دین کو، ہر چیز کو حاصل تکبر جو کچھ بناتا ہے، وہ کون بناتا ہے؟ شیطان بناتا ہے. انسان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن کون کرتا ہے کام؟ تو ازل سے گیم ہی چلی ہے. 3 چیزیں تو تھیں، فرشتے تھے، جنات تھے، جنات میں سے ہے نا، اور تیسری اللہ نے پیدا کر دی انسان. یہ 3 چیزیں نا جہاں سے دنیا شروع ہوئی ہے، ان تینوں کی گیم تھی. فرشتہ تھا، اور جن تھا، شیطان جو تھا. اور کون بنا؟ اللہ نے انسان بنا دیا. ہوا کیا؟ فرشتے بھی دوست بن گئے انسان کے، انسان فرشتوں کے دوست بن گیا. یہ جو شیطان تھا، یہ شیطان تھا، اس نے دشمنی اختیار کر لی انسان کے ساتھ. وہ دشمنی چل رہی ہے جو انسان کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتا ہے. وہ اس کی اجازت لی اس نے اللہ تعالیٰ سے. اور اس کے بعد قرآن کے اندر یہ لائٹ پوری جلا دی ہے موٹر وے پہ کہ یہ ڈینجرس لائٹ ہے، اس سے بچنا، تم راستے پہ نہیں پہنچ سکو گے، پھنس جاؤ گے کسی راستے میں، گر پڑو گے گڑھے کے اندر. جو انسان شیطان سے بچ گیا وہ راستے پہ پہنچ جائے گا، ہدایت پہ پہنچ جائے گا. قرآن ہدایت دے گا. جس نے نہیں پکڑا وہ گم ہو جائے گا. اس لیے کہ شیطان بھی اجازت لے کے آیا اللہ تعالیٰ سے، اس کی طاقت نہیں ہے. اس نے طاقت لی کہ مجھے بھی طاقت دے، میں ٹھیک کروں شیطان کو. تو جب اس کو طاقت دیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی طاقت دی ہے اس سے لڑنے کی.
ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں ہمیں بھرگلانے کی، لیکن ہم وہ طاقت استعمال نہیں کرتے جو اللہ نے ہمیں دی اسے بچنے کی. That's my point. وہ کر رہا ہے اس لیے کامیاب ہو رہا ہے، لیکن ہم اتنے بیوقوف ہیں جو طاقت ہمیں اللہ پاک نے دی ہے، جو ویپنز ہمیں دی ہے، we don't use it. ہم سرنڈر کر دیتے ہیں اپنے ہاتھ کو، ہر گناہ کے لیے اس کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں. زنا کرو، جو کچھ کرو، بے حیا کر دو، پردے اتارو، دین بدلو، داڑیاں کاٹو، جو چاہے کرو، لباس بدلو، یعنی جو قرآن کا تعین نہیں کرنا وہ کرتے ہیں. اللہ نام کا ہے کامیاب صرف ایک شخص ہوا جو میرے نبی کی اتباع کرے گا. ہم اس نبی کی اتباع کو ایسا روندتے ہیں چھوڑتے ہیں، نہ یہ کہ نفرت کرتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں، جن کو ناپسند کرتے ہیں ان کی نقلیں کرتے ہیں، اسی سے سجدے کرتے ہیں، اسی سے رمضان مناتے ہیں، اسی جمعے پڑھتے ہیں، اسی سے مزے کرتے ہیں، اسی کے روزے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. انتہا ہے. یہ تو بتایا اس نے قرآن نے، اس میں کیا بات؟ یہ تو بھائی تھے، وہ کیوں قتل کرتے؟ کیا وسوسہ ڈالا شیطان کے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو بھائی تیرا باپ تو اس سے محبت کرتا ہے، تو سب کچھ اس کو لے دے گا. کون سکھا رہا ہے اس کو؟ وسوسہ ہے، شیطان ہوتا ہے. آپ بیٹھے ہیں، بیوی سے لڑا دے گا آپ کو کہ طلاق لے دے اس کو. بھائی حیران کی کیوں لڑائی ہوگی میری؟ کون وسوسہ ڈال رہا ہے؟ شیطان ڈال رہا ہے. طلاقیں وہ کراتا ہے، گھر میں لڑائیاں وہ کراتا ہے، فساد وہ کراتا ہے، بچوں کے ساتھ لڑائیاں وہ کراتا ہے. ایوری تھنگ جو فن کھو رہا ہے پوری دنیا میں حرام کاری کا کون کر رہا ہے؟ تبھی اتنی بڑی آیت اتاری ہے، رب الناس ملک الناس الہ الناس. پہلی آیت مخلوق کے لیے یہ کم ہے، اس کی کتنی تکلیفیں تمہیں دیتے. ایک میری صفت سے پناہ لینا، لیکن حد سے ہوگی کیا کہ تمہیں تکلیفیں آئیں گی نا، کوئی بات نہیں. لیکن یہ تو جو وسوسہ شیطان تمہیں دے دیا، اس کی تکلیف دنیا کی نہیں ہوگی، اس کی جہنم میں تمہیں سیدھا لے کے جائے گا. لیکن ہم اتنے کمزور ہیں کہ جو اللہ نے ہمیں ہتھیار دیا ہے، توبہ کا ہتھیار دیا ہے، اس سے بڑا ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے. حدیث سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان کے پیچھے شیطان بھاگتا ہے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے اس کو، اس سے زنا کرا دوں گا، آج اس کی بیوی سے لڑا دوں، آج اس میں جھوٹ بلا دوں، آج اس میں کفری کلمہ کلا دوں. کفری کلمے بولتے ہیں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے ان سے زبان سے نکلا دیتا ہے. نبی کی تحقیر کرتے ہیں عالم، بڑے بڑے علماء کی زبانوں سے نکالتے ہیں، حدیث محدثین کی زبان سے نکال دیتا ہے. بڑی بڑی بے ادبی یا آپ کے سامنے ہے، دنیا آپ کے سامنے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. بڑے بڑے فتنے پیدا کیے علماء کے ذریعے سے. اس نے یہ جو اکبر بادشاہ تھا بڑا نیک آدمی تھا، اذان دیتا تھا، یہ جماعت کراتا تھا بادشاہ. علماء کو فتنوں میں پھنس گیا، کیسے کہیں پہنچا دیا. کون تھے وہ علماء تھے جو شیطان کے ہاتھ میں پکڑے گئے، کیونکہ انہوں نے پروٹیکشن نہیں کیا اپنا. اللہ کہتا ہے وہ بندہ جب پروٹیکشن چاہتا ہے میں بچوں شیطان سے، تو بھاگتا ہے، شیطان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، زنا کر یا زنا کر، وہ کہتا ہے نہیں کرنا، میں نہیں کرنا. تو جب بھاگ کے وہ اپنے ہتھیار لے لیتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا، وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ. یہ قرآن یہ بتاتے ہیں. وہ فوراً ہتھیار نکالتا ہے اپنے، کس کا؟ ذکر اللہ. تو اللہ فوراً بولتے ہیں کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے قلعے میں بند ہو گیا، شیطان کا باپ بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتا. ہدایت چاہیے تو سب سے بڑا ہم کیا کریں؟ شیطان کے ساتھ ہوشیار ہو جاؤ، اس کے وسوسوں پہ کبھی نہ کام کرو. اس سے بچنے کا جو ہتھیار ہمیں دیا ہے، سبحان اللہ. نبی حدیث کتنی پیاری حدیث ہے. اگر تم دین کی تقویت چاہتے ہو، کوئی کون بول رہے؟ زبان نبی بول رہی ہے. امام اللہ کی زبان کیسے پہلے زبان مجھے بول رہی ہے؟ بزن اللہ بولتے تھے. کوئی کلام ایسا نہیں ہوتا تھا جو اللہ کی مرضی سے نہ نکلتا. کہ اگر تو واقعی دین کی تقویت چاہتا ہے کہ جس میں شیطانی وسوسہ غالب نہ ہو بلکہ اللہ کا حکم غالب ہو، ایسا دین کو کہتے ہیں دین کی تقویت. اور تو کسی چیز سے نہ گھبرائے کرنے کے لیے، دنیا کسی مسائل پریشانی سے بالکل نہ گھبرائے، کر ڈالے. اگر تو یہ چاہتا ہے نمبر 1، اور تو چاہتے ہے دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں تجھے نصیب ہو جائیں،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں. بالکل شیطان کے وسوسے سے تو مقابل ہو جائے اور لڑنے لگے تو طاقتور ہو جائے, اللہ تعالیٰ پھر علاج بتاتے ہیں. تو پھر میں تمہیں علاج بتاتا ہوں صاحبوں, وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلسوں کو مضبوطی سے پکڑ لو. صبح کوئی مجلس نصیب ہو رہی ہے, سب کچھ چھوڑ کو, نیند, بسترے, سب کچھ چھوڑ کے نماز پڑھ کہیں پہنچ جاؤ. ایسے شخصوں کے دین شیطان ان پہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. غلطی ہوگی توبہ فوراً کریں گے, غلطی ہوگی فوراً پچھتائیں گے. یعنی شیطان کے واروں کو توڑتے چلے جاتے ہیں, وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے, اس میں پتہ ہے. اللہ کہتے ہیں مجلس سے میں قائم کروں گا, تمہارے دین کی تقویت چاہتے ہو اگر تم. صرف وہی لوگ وہ کام کریں گے جن کو آخرت کی امیدیں ہیں, آخرت کا فکر رکھتے ہیں, مرنے کا یقین رکھتے ہیں. جس وقت آپ کو برائی کا حکم دے رہا ہو, داڑھی کٹوا رہا ہو, بے پردگی کرا رہا ہو, بے حیائی کرا رہا ہو, نبی پاک نے دین سے دور کر رہا ہو, یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ شیطان کرا رہا ہے ہم سے. یاد رکھنا اس بات کو. تو اس کی دین کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی مسجد, ذکر کی مسجد جہاں ملے مضبوطی سے پکڑ لو. تمہاری دین میں بھی آرخت میں فرماتے ہیں بھلائی نصیب ہو جائیں گی.